میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ بہت بڑا عمل اور اللہ کو پسند ہے، بلکہ نیکی اس وقت تک نیکی میں شمار کی ہی نہیں جا سکتی۔ یہ نکتہ خاص طور پر ذہن میں رکھیں۔ نیکی کے درجے کو پہنچ ہی نہیں سکتی جب تک کہ اپنا پسندیدہ مال، اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے نام پہ قربان نہ کرو۔ اسی کو قرآن نے کہا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ہرگز تم نیکی کو نہیں پہنچو گے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے نام پہ خرچ نہ کرو۔ یہاں یہ بات خاص طور پر میں آپ کے سامنے رکھوں کہ ہم جو ناپسند ہوتا ہے وہ اللہ کے نام پہ دیتے ہیں، اور جو پسند ہوتا ہے وہ اپنے لیے رکھتے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر کوئی اللہ کی اپنی پسند کی چیز اللہ کے نام پہ دیتا ہے تو اللہ اس کے پسند کی چیز اسے عطا فرما دیتا ہے۔ اور اسی لیے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی عادت تھی کہ وہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے نام پہ قربان کرتے تھے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کو شکر بہت پسند تھی، تو جب دیکھو تب شکر تقسیم کیا کرتے۔ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ اتنی شکر کیوں بانٹتے ہیں؟ تو فرماتے مجھے شکر بہت اچھی لگتی ہے، تو میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جو چیز تمہیں پسند ہو اسے اللہ کے نام پہ جب تک کہ نہ دو تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، اس لیے میں شکر زیادہ تقسیم کرتا ہوں۔ صحابہ اپنا پسندیدہ باغ اللہ کے نام پر دے دیتے۔ جب یہ آیت کریمہ جب انہوں نے سنی، یہ قوم زوال پذیر نہ ہوتی، یہ قوم تباہی کے دہانے پر نہ پہنچتی اگر اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے نام پہ قربان کرتی۔ ہم سے تو جب اللہ کے نام پہ کوئی مانگتا ہے تو جو گھٹیا میں گھٹیا چیز ہوتی ہے وہ اللہ کے نام پر مانگنے والوں کو دیتے ہیں، اور جو اچھی چیزیں اسے سنبھال کر کے رکھ دیتے ہیں، اپنے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ہم جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے، معاذ اللہ وہ اللہ کے نام پر دینے کے لیے پسند کرتے ہیں۔ یہ ہماری اتنی گھٹیا سوچ ہے، جس سوچ کی بنیاد پر آج ہم اٹھ نہیں پا رہے اور ہم تباہی اور بربادی کے دہانے پر ہیں۔ بلکہ سچویشن یہ ہے کہ یوں اگر عیش و عشرت اور دکھانے کے لیے اگر کوئی بات ہو تو انسان بے دریغ خرچ کرتا ہے، لیکن جب اللہ کے نام پر دینے کی بات آئے تو آدمی گن گن کے خرچ کرتا ہے۔ مجھے حدیث یاد آ رہی ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 10 سال بڑی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے بہت کچھ قربان کیا۔ ایک دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا انفقی، اللہ کے نام پہ خرچ کرو، ولا تحسی، گن گن کے خرچ مت کرو، تم بغیر گنے خرچ کرو گے اللہ تم کو بے حساب عطا فرمائے گا۔ یہ حضور کی حدیث۔ اب حدیث کے سامنے ہم اپنی عقل دوڑاتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یار دیں گے تو کم ہو جائے گا، اور وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ تم بے حساب دو، مولا تمہیں بے حساب عطا فرمائے گا۔ یہ ماہ مبارک جو عنقریب سایہ فگن ہونے والا ہے، یوں تو رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے بھی سخی تھے، اعلان نبوت کے بعد بھی سخی تھے، اور آج بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کے دریا بہہ رہے ہیں۔
حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سخاوت کا عالم یہ کہ بظاہر اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ نہ ہوتا اور کوئی مانگنے والا آ جاتا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرض لے کر اس سائل کے سوال کو پورا کر دیا کرتے اور اس کی جھولی کو بھر دیا کرتے. لیکن کبھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سائل کو منع نہیں فرمایا، اور جو چیز بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عطا فرمایا. یہاں تک کہ مانگنے والوں نے جنت مانگی تو حضور نے جنت بھی انہیں عطا فرما دی. یہ شان. اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی اپنی فکر نہیں فرمائی. ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی فکر فرمائی، عوام کی فکر فرمائی، ضرورت مندوں کی فکر فرمائی. آپ دیکھیں کبھی کبھی کچھ چیزیں اپنے کو بہت پسند ہوتی ہیں اور خود ہم لوگ دین کی جو اللہ ٹوٹی پھوٹی خدمت لے رہا ہے تو کوئی بندہ خوش ہو کر کوئی اچھی چیز تحفے میں عطا کر دے، پسند بھی آ جاتی ہے، اس کو ہم رکھتے بھی، اس کو استعمال بھی کرتے ہیں. ایسے ایک خاتون نے بڑی محنت سے، بڑے ارمان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چادر تیار کی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں یہ چادر عطا فرمائی. بہت دھاری دار بہترین چادر یمنی اس نے تیار کی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ چادر پہنچائی گئی. رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر دیکھی، بہت پسند آئی، جی چاہا کہ ابھی پہن لوں. وہ چادر لے کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے اور جا کر کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر پہن لی. اور پہن کر جیسے ہی صحابہ کے مجمع میں آئے، ایک صحابی کی نظر چادر پر پڑی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے، حضور یہ چادر مجھے عطا فرما دیں. آپ سوچئے، یہ چادر مجھے عطا فرمائے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً واپس حجرے میں تشریف لے گئے اور جا کر کے وہی پرانی چادر پہن لی اور یہ چادر وہ صحابی کو دینے کے لیے آئی. جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم واپس چادر بدلنے کے لیے تشریف لے گئے تو صحابہ نے آپس میں ان باتیں شروع کر دی اور ان کو تھوڑا سا ان پر ناراض ہوئے کہ ابھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چادر پہنی ہی تھی اور تم نے مانگ لی. کہا میری بھی ایک تمنا ہے، میرا بھی ایک مقصد ہے. اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں چادر عطا فرمائی تو انہوں نے برجستہ عرض کیا کہ میری تمنا ہے کہ میں جب مروں تو یہ چادر میرا کفن بن جائے. تو اس کو مجھے کفن بنانا تھا، اس لیے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا سوال کیا. لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی بھی مانگنے والوں کو انکار نہیں فرمایا. ہر سائل کو اس کی طلب سے زیادہ اور اس کی طلب سے سوا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا. ایک بدو آیا اور اس نے آ کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یہ پہاڑ کے درمیان بکریوں کا جو ریوڑ ہے یہ ساری بکریاں مجھے دے دیجئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے جا، دے دیا تجھے. آپ سوچو، ایک بکری کی بات نہیں، ایک بکری کی بات نہیں، پورا بکریوں کا ریوڑ سرکار نے فرمایا لے جا. اس نے بکریاں لی اور فوراً اپنے قبیلے میں اعلان کیا اسلمو اسلمو، لوگوں جلدی سے مسلمان ہو جاؤ، جلدی سے مسلمان ہو جاؤ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا عطا کرتے ہیں کہ جھولیوں کو بھر دیا کرتے ہیں. میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک آیت کی روشنی میں سمجھا دوں، یہ ہے نفس پر بہت بڑا وار جو میں آیت سمجھانے جا رہا ہوں. آسان کام نہیں ہے.
لیکن اگر آپ نے اور ہم نے اس پر عمل کر لیا تو پھر کامیابی سے بھی کوئی نہیں روک سکتا. یہ میں آیت پیش کر رہا ہوں، اسے ذہن میں محفوظ کر لو. قرآن کہتا ہے وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جو نفس کی لالچ سے بچا لیا گیا، یعنی لالچ جو ہوتی ہے نا، یار یہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ چلا جائے گا تو کیا ہوگا، وہ جو لالچ لالچ لالچ، تو قرآن کہتا ہے جو لالچ سے بچا لیا گیا بس وہ کامیاب ہو گیا.